استغفار کا ایک ایسا وظیفہ آج میں آپ کو بتا دوں گی جو آپ کی زندگی صرف اور صرف 7 دنوں میں بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ کی زندگی کیسے چینج ہو گئی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے، میں اسلام آباد میں نئی شفٹ ہوئی تھی، تو میں کافی بور ہوتی تھی، بہت زیادہ بور ہوتی تھی۔ تو میں اکثر طارق جمیل کے وہ جو بیان ہوتا ہے وہ میں لگا لیتی تھی۔ میرے دل کو بڑا ایک سکون سا ملتا تھا۔ پھر اس میں نے سنا استغفار کا ورد کہ جب آپ استغفار پڑھیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کی ہر دعا ہر مراد پوری ہوگی۔ تو وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ 7 دن تک، ٹھیک ہے؟ جب آپ 7 دن پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کی یہ عادت بن جائے گی، جیسے کہ میری عادت بن چکی تھی۔ میں کیا کرتی تھی، سارا دن تو گھر میں آپ کو پتہ ہے کام ہوتا ہے، بچے بھی اس ٹائم بہت میرے چھوٹے تھے۔ افنان جو ہے وہ 3 سال کا تھا، ابیان جو ہے وہ 6 سال کا تھا۔ تو کافی کام ہوتے تھے گھر کے، ہسبینڈ کے، بچوں کے، اسکول میں خود ان کو چھوڑتی، پھر واپس لے کے جاتی، پھر افنان کو الگ ٹائمنگ تھی، ابیان کی الگ ٹائمنگ تھی، ٹیوشن بھی اس طرح۔ افنان کو بھی میں نے رکھ دیا تھا ٹیوشن پر۔ افنان کو ہم نے بہت چھوٹی عمر میں اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، کیونکہ میں گھر نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ افنان بڑا ضدی تھا، بہت شرارتی تھا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا، اسے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ ایک چھوٹا سا اسکول تھا کسی گلی میں، ادھر ہم نے افنان کو ڈال دیا تھا۔ وہ 2 ٹائم جاتا تھا۔ میں کیا کرتی تھی، میں نے ایک کاؤنٹر خرید لیا تھا، وہیں پہ مسجد تھی، ایک بچہ بیٹھتا تھا، اسے میں نے کاؤنٹر لے لیا۔ جب میں جاتی تھی تو میں 1000 پڑھ لیتی تھی اور آتے وقت بھی پڑھ لیتی تھی، اور میں یہ کرتی تھی کہ اول آخر 11 بار درود شریف ضرور پڑھتی تھی، کیونکہ اس سے آپ کے وظیفے میں بڑی ہی برکت ہو جاتی ہے۔ جب میں نے طارق جمیل کے بیان سے سنا کہ جب آپ 7 دن تک یہ وظیفہ کرو گے تو 8ویں دن آپ کی زندگی ہی چینج ہو جائے گی، واقعی میں بالکل سچ تھا، جھوٹ نہیں تھا۔ یہ آپ کو تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے وظیفوں میں ایسا کوئی بھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ مطلب ہم انسان ہیں، ہم غلطیوں کا پتلا ہے، کہیں جانے انجانے میں ایسے گناہ کر دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیوں دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کبھی کبھار تو وہ آزمائش ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ ہماری گناہیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اکثر ہم پریشان رہتے ہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا، دل کو سکون نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتے۔ اگر بڑی محفل میں بھی ہوتے ہیں تو اپنے غموں کو یاد کرتے ہیں، اپنی ٹینشنوں کو یاد کرتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کام کا، کیسے پیسے آئیں گے، کیسے ہمارا رزق زیادہ ہوگا۔ تو اسی میں ہی ہمارا سکون جو ہے نا برباد ہو جاتا ہے۔ محفلوں میں بھی ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ ہماری کوئی بھی گناہ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے ہمیں پکڑ لیتا ہے۔ پر آپ کو تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دوائی بھی نکالی ہے، اور اس کی دوائی کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفار اس کی دوائی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، ایک استغفار اس کی دوائی ہے اور ایک درود شریف۔ جب میں نے سنا، مجھے یہ نہیں پتہ، ہم تو ہیں گنہگار، کیونکہ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ آزمائش رکھی تھی یا مجھ سے کوئی گناہ ہوا تھا، تو بس میں نے استغفار کا وظیفہ شروع کر دیا۔ میں جب بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی تھی تو میں پڑھتی تھی، جب واپس ان کو لاتی تھی، یہی 8 دفعہ میرا آنا جانا ہوتا تھا، 8 دفعہ میں یہ ذکر کرتی تھی، درود شریف بھی میں پڑھتی تھی، اور 1000 بار میں استغفار کا ورد کرتی تھی۔ میں آپ کو صحیح بتا دوں طریقہ کہ آپ نے اول آخر 11 بار درود شریف اور بیچ میں 1000 کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس میں جو برکت ہوتی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ کے جو گناہ ہوتے ہیں نا، جو آپ سے ہوئے ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ گناہ آپ کی معاف کر دیتا ہے، اور آپ کا رکا ہوا کام وہ دوبارہ سے سٹارٹ کر دیتا ہے۔ آپ کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کہاں سے رزق آ رہا ہے، کہاں سے میرے ہر ایک اٹکے ہوئے کام جو ہے نا کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ 7 دن تک استغفار کا وظیفہ کریں۔ جو بھی پریشان ہیں، جن کے کام نہیں ہو رہے، جہاں آپ کے جو بھی معاملات ہیں، اگر اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کے شادی نہیں ہو رہی، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہے، ڈپریشن ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، تو استغفار کا ورد سٹارٹ کر دے۔
تو اس میں اتنی برکت ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی ہر ایک دعا میں، ہر ایک ذکر میں، ہر ایک تلاوت میں بہت برکت ہے، بہت زیادہ. اس سے ہی ہمیں دل کی سکون ملتی ہے. پتہ ہے آپ کو، جب میں صبح اٹھتی ہوں نا بغیر الارم کے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا دیا ہے نماز کے لیے، تہجد کے لیے. اس طرح میں تہجد کے لیے بھی بالکل ٹائم پہ اٹھ جاتی ہوں. 2:30 بجے ہوتے ہیں گرمیوں میں، کہ اکثر جو ہے نا، ڈیلی تو نہیں کہہ سکتی کہ اٹھتی ہوں، پر اکثر میں 2:30 بجے اٹھ جاتی ہوں رات کے. اور پھر میں جیسی مجھے یاد آتا ہے نا، کبھی کبھار تو بھول جاتی ہوں، اگر جب مجھے یاد آتا ہے نا کہ تہجد کا ٹائم ہو رہا ہے، میں جلدی سے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیتی ہوں. اور اتنا اچھا لگتا ہے نا، پھر مجھے اتنی اچھی نیند آ جاتی ہے. تو پھر میں یہ پریشان ہوتی ہوں کہ ایسا نہ ہو میں صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھوں نا. بچوں کے لیے تو اٹھتی ہوں، پر اس ٹائم تو تھوڑی دھوپ نکل آتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے. پر پتہ ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبح کی نمازوں کے لیے خود میری آنکھ کھل جاتی ہے جس ٹائم صبح کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں بہت خوش ہوں اللہ سے کہ میرا دل کرتا ہے نا کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کروں، صبح کی نماز ادا کروں، تہجد کی نماز ادا کروں. تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق دے رہا ہے. اور پہلے میں نے وہ 7 دن کا وظیفہ کیا تھا استغفار. ابھی میں ڈیلی جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو تسبیح لے کر بیٹھ جاتی ہوں. 100 دفعہ میں ہر نماز کے بعد ضرور استغفار پڑھتی ہوں. اور درود شریف جتنا بھی مجھے دل کیا میں ضرور پڑھتی ہوں. 11 بار، 100 بار، 50 بار، 10 بار، 5 بار، 3 بار، جتنا بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں ضرور درود شریف پڑھتی ہوں. اور کافی دل کو سکون ملتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کیسی میری لائف چینج ہوئی. ہم ایک چھوٹے سے گھر میں تھے، میں پڑھتی تھی. یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ رزق کی تنگی تھی، الحمدللہ رزق بہت زیادہ تھا، الحمدللہ آج بھی ہے الحمدللہ. تو جب میں پڑھتی تھی تو ہم اس ٹائم شروع میں اسلام آباد میں آئے تھے. ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، بہت زیادہ چھوٹا تھا، 2 مرلے کا گھر تھا. ایک روم تھا، ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا، اور ایک چھوٹا سا کچن تھا، اور 2 چھوٹے واش روم تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عطا کیا کہ ہم ایک چھوٹے سے گھر سے ایک بڑے سے گھر میں آ گئے، اور ہر ایک خواہش ہماری پوری ہو گئی. اس ٹائم ہمارے ساتھ سمپل والا ٹی وی تھا جس میں نیٹ وغیرہ نہیں تھا. اس کے بعد ہمارا جو ہے نا اچھا خاصا مہنگا ٹی وی بھی ہم لوگوں نے لے لیا تھا. بہت ایسی ساری چیزیں تھیں جو ہم لوگوں نے لے لی تھی، جو ہماری ہر ایک خواہش پوری ہو گئی. ہمارے گھر کا فرنیچر، ایسی بہت زیادہ چیزیں تھیں. بڑا فریج ہم لوگوں نے لے لیا تھا. اور وہ ساری برکت وظیفہ کی تھی. اور سب سے زیادہ برکت جو تھی نا وہ استغفار کی تھی. یقین مانیے وظیفوں میں بڑی برکت ہے. اگر آپ یقین سے پڑھیں گے، بالکل دل سے پڑھیں گے، تو ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور یہاں پر دیکھیں نا کتنی کڑکتی دھڑکتی دھوپ ہے، بارش کا امکان ہی نہیں ہے کہیں. بہت زیادہ حبس ہے. سنا تو ہے کہ فرائیڈے کو بارش ہوگی. سب دعا کرے کہ بارش ہو جائے تاکہ پیارا خوبصورت موسم بن جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.